تو ناظرین، سیاسی گلف بڑھنے کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو ماننے سے ہی انکاری ہیں، حتیٰ کہ پولیٹیکل پوائنٹ جو تھیوری کے اوپر جس کو ہونا چاہیے وہ بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ جو عمران خان کے سپورٹر ہیں وہ اینٹی عمران بات سننے کو تیار نہیں ہیں، اور جو عمران خان کے مخالف ہیں وہ عمران خان کے حق کے یا اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہے صورتحال جناب، اور یہ رفٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جا بجا اس کو دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے جونیئرز، آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی اگر آپ کا نقطہ نظر سیاسی طور پر مختلف ہے تو وہ ماننے کو تیار نہیں، اور آپ کی رسپیکٹس بھی بعض طرح کمپرومائز ہو سکتی ہے۔ یہ ہے حالات، یہ تو چلو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن اس وقت جو سردست مسئلہ ہے وہ یہ کہ ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن کیا یہ بے روزگاری نوکری حاصل کر کے ہی کمی کی جا سکتی یا ختم کی جا سکتی ہے؟ میرا اس سے بالکل اتفاق نہیں ہے۔ یہ ہم غلامی یا غلامانہ ذہنیت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ نوکری ملے گی ہی تو سمجھا جائے گا یہ روزگار ہے، حالانکہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی کام بھی خلاف معمول نہیں ہوتا، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن پر ادھر ادھر خاص طور پر کچھ ایسے پیکیجز دیکھنے کو ملے ہیں جن میں یہ کہا گیا اس کی نوکری نہیں تو اسے مجبوراً یہ کام کرنا پڑا، وہ سموسے بیچنے پر مجبور ہوا، اس میں سے سموسے بیچ کر اس نے فلاں چیز کر کے اس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ ہم تاجر پیشہ یا تاجر ذہنیت رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم روزگار اسی کو سمجھتے ہیں جو نوکری ہے۔ تو یہ نوکری کیا ہے کہ آپ بعض دفعہ کمپرومائز ہوتے ہیں، آپ کی کریٹیوٹی، آپ کا کام، ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں، اور اگر وہ ساری چیزیں کمپرومائز ہوتی ہیں، آپ کو ریکگنیشن میں نہیں ملتی ہے، آپ کی کریٹیوٹی کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، آپ کی کریٹیوٹی کو انکریج نہیں کیا جاتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ معاشرہ بہت حد تک غلامانہ ذہنیت پر چلا گیا ہے، اور پھر ریاست یا کسی اور شخص کے پاس یا اشخاص کے پاس اتنے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو نوکری دے سکیں؟ تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس حساب سے زندگی کو سوچیں کہ روزگار کا مطلب خود روزگار بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ خود روزگار نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ کی تعلیم میں، آپ کی تربیت میں اور آپ کی سوچ میں کہیں نہ کہیں کمی اور کوتاہی آ چکی ہے، اور یہ کوتاہی اس وقت زیادہ نمایاں ہو جاتی جب آپ مسلسل نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کسی وجہ سے آپ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، تو ڈپریشن، غم، زندگی کی تکالیف اس وقت سب سے زیادہ اور بڑی بڑی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ بیماری، اور اس بیماری کے اثرات آپ کی اولاد پر، آپ کے ارد گرد کر بھی پڑ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی کام کریں تو خود کام کریں، خود کے لیے کام کریں، کچھ ایسے کام کریں کہ جس سے آپ کو روزگار آپ کے گھر پر، آپ کے ارد گرد اور آپ کے قریب ترین ہی مل جائے۔ اگر آپ تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، دور بھی جانا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی اور آپ منشا اس میں شامل ہو، اس کو یہ سمجھ کے نہ کریں کہ یہ اس میں پتہ نہیں خدا نخواستہ کیا نقصان ہو جائے گا یا آپ ڈی گریڈ ہو جائیں گے۔ تعلیم حاصل کی، اب آپ یہ آج کل یہ بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ اس نے ایم اے پاس کیا، اس نے فلاں کیا اور وہ رکشہ چلانے پر مجبور ہے۔ میرے نزدیک تو یہ کہ اگر کوئی پڑھ لکھ کر بھی کوئی کام کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے، چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہے یا چاہے کوئی اور دکان یا چھابڑی ریڑھی وغیرہ کر رہا ہے، تو وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہے کہ جو ماہانہ 28 تاریخ تک 27 تاریخ تک اپنے پیسے ختم کر بیٹھتے ہیں نوکری والے، اور پھر وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کیسے آئے تنخواہ، اور پھر وہ تنخواہ سے پرانے قرضے چکانا شروع کرتے ہیں اور پھر یہی سلسلہ چلا رہتا ہے۔ تو کیا محترم یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم زندگی کو اس طریقے سے دیکھیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم خود کام کریں اور بزنس مائنڈڈ ہوں، اور ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں یہاں پہ روزگار اس طرح سے نہیں بنیں گے کہ نوکریاں ہوں گی، یہ ایسا ہی ہوگا، اور ہمیں خود سے اپنے جگاڑ لگانے ہوں گے اور محنت کر کے کچھ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ارد گرد کے لیے کچھ کمانا ہوگا۔ ادروائز غم بہت ہیں زندگی میں، اور ہم سے بھی بڑے غمگین لوگ پھر رہے ہیں اس دنیا میں۔ والسلام۔